سبحان اللہ، بڑی ہی پیاری انداز میں نعت شریف سنا رہے تھے۔ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ اور تھوڑی دیر نعت پڑھتے رہتے اور ہم سنتے رہتے، اتنا مزہ آ رہا تھا۔ بے شک بے شک۔ کوئی ابو جہل کے جیسا کمینہ ہو نہیں سکتا، کوئی ابو جہل کے جیسا کمینہ ہو نہیں سکتا، نبی کہتے جسے جھوٹا وہ سچا ہو نہیں سکتا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہتے جسے جھوٹا وہ سچا ہو نہیں سکتا، اگر مکھی درود پاک پڑھنا بھول جائے، اگر مکھی درود پاک پڑھنا بھول جائے تو زمانے کا کوئی شہد میٹھا نہیں ہوتا، زمانے کا کوئی شہد میٹھا نہیں ہوتا۔ زمانہ اس لیے کہتا ہے کہ سارے زمانے سے کہ جو رتبہ نبی کا ہے وہ رتبہ کسی کا ہو نہیں سکتا، جو رتبہ ہمارے نبی کا ہے وہ رتبہ کسی کا ہو نہیں سکتا۔ ہم جشن عید میلاد النبی جو مناتے ہیں اسی لیے مناتے ہیں کہ جو رتبہ کسی کا ہو نہیں سکتا وہ رتبہ ہمارے نبی کا ہے۔ آپ لوگ ہر ایک عیدیں مناتے ہو، ہم کبھی پوچھیں کہ وہ قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے؟ کیا کبھی پوچھے؟ آپ ٹیپو کی جینتی مناتے ہیں تو پوچھے نا، مناؤ، ہم بھی مانتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ آپ گاندھی جینتی بھی مناتے ہیں، کیا ہم نے کبھی پوچھا ہے؟ آپ امبیڈکر جینتی بھی مناتے ہیں، اور ہمارے ہندوستان کے اندر بہت سارے جشن ہے منانے کے، لوگ ہر ایک چیزوں کو مناتے آتے ہیں۔ میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر جب مدینے کی طرف جب تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت مدینے کے چھوٹے چھوٹی بچیاں آپ کی آمد پر ڈب بجا کر کوئی نعت رسول پڑھ رہا تھا تو کوئی نعرے لگا رہا تھا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، تو کوئی نعرے لگا رہا تھا آپ کے آنے کے استقبال کے لیے، تو کوئی نعرے لگا رہا تھا، تو کوئی آپ پر کوئی نعتیں پڑھ رہا تھا، کوئی آپ کی تعریف بجا رہا تھا۔ تو جب مکہ کے لوگ مدینے کے لوگ جب آپ کا ویلکم کرنے کے لیے جب نعرے لگا رہے تھے، جشن منا رہے تھے، وہاں پر ڈب بجا کر حضور کو بلا رہے تھے، تو آج کے دور کے اندر اگر ہم تھوڑا میوزک لگا کر اگر جو ہے ہم جو جشن عید میلاد النبی پر آقا کی محبت میں اگر جھوم جائے تو یہ کون سی غلط بات ہو جائے گی؟ یہ کون سی غلط بات ہو جائے گی؟ بتانا مقصد یہ ہے کہ اس دور کے اندر، اس ہندوستان کے اندر بہت ساری جشن ہیں، آپ لوگ جو جشن منانے ہیں، جو جینتی آپ کو مبارک ہو، آپ مناتے رہو۔ ہم تو آقا کے عاشق ہیں، ہم جشن عید میلاد النبی منائیں گے، بے شک الحمدللہ الحمدللہ، جشن عید میلاد النبی منائیں گے۔ اور ہمیں یہ مہینہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ اس مہینے سے بڑھ کر کوئی مہینہ نہیں ہے، ہمارے نظروں میں اس مہینے سے بڑھ کر کوئی مہینہ نہیں ہے، اس لیے کیونکہ لوگ کوئی رمضان کو بہت مبارک مہینہ کہتے ہوں گے، ہاں مبارک ہے، اس بات کو مانتے ہیں، کوئی لوگ تو محرم کو مبارک مہینہ کہتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن ہم سب سے بڑھ کر اگر کوئی مہینہ مانتے ہیں تو ربیع الاول کا مہینہ ہے، کیونکہ رمضان میں قرآن آیا ہے تو اس لیے اس کو جو ہے بڑا مہینہ کہتے ہیں، محرم میں بہت سارے شہداء شہید ہوئے ہیں اس لیے ہم اسے مبارک مہینہ کہتے ہیں۔ ارے ایک بات تو بتاؤ، اگر میرے حضور تشریف دنیا میں نہ لاتے تو نہ محرم ملتا نہ رمضان ملتا، کیونکہ خود خدا نے فرمایا ہے کہ اگر میرے حبیب، اگر میں آپ کو پیدا نہ فرماتا تو نہ میں کائنات بناتا، نہ میں خود رب ہونے کے لیے آپ کو ظاہر کرتا، لوگوں کے سامنے میں رب ہونے ظاہر بھی نہیں کرتا، تو دنیا تو بنانے کی دور کے بعد، آپ کو بنانے کے بعد ہی میں رب ہونے کا جو ہے ظہور کیا ہوں۔ تو میرے محترم سامعین کرام، جو لوگ جو جینتی مناتے ہیں، آپ کو اپنی اپنی جینتی مبارک ہو، ہم عاشق رسول ہیں، ہم تمام کو یہ جشن عید میلاد النبی مبارک ہو، ہم تمام کو یہ جشن عید میلاد النبی مبارک ہو، اور یہ ربیع الاول کا مہینہ مبارک ہے، خوشبو گلاب ہے پسینہ رسول کا، سبحان اللہ سبحان اللہ، گلاب ہے پسینہ رسول کا، آپ سب کو مبارک ہو یہ مہینہ رسول کا، آپ سب کو مبارک ہو یہ مہینہ
رسول کا۔ تو میرے محترم سامعین کرام، اب بلا تاخیر جس کے انتظار میں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی ہی دیر میں آپ کے سامنے وہ روبرو ہونے والے ہیں۔ اور ایک بات آپ تمام لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ منہاج القرآن کی ٹیم کے جتنے ممبرز ہیں ان تمام لوگوں نے آپ کے لیے کھانے کا بھی انتظام کیا ہے۔ ماشاء آپ تمام کو خطاب ختم ہوتے ہی یہیں پر کھانے کا انتظام کیا گیا ہے۔ آپ تمام لوگ کھانا طعام تناول فرما کر تشریف لے جائیں۔ شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، لے کر گلزار طیبہ کی مہک مشک بار خطابت چلے آئیے۔ اے میرے محترم چلے آئیے، اے میرے محترم چلے آئیے، ہو نگاہ کرم چلے آئیے۔ دل میں ہے درد بے قراری کا، دل میں ہے درد بڑی بے قراری کا، ہماری آنکھیں ہیں نم، آپ چلے آئیے۔ تم مسیحا ہو، تم مسیحا ہو، تم معاذ بھی ہو، تم مسیحا ہو، تم معاذ بھی ہو، اے طبیب صالح چلے آئیے۔ میرا کلام مخرر شورا بیان سے ہے۔ اب خطیب یادگیر مخرر شورا بیان حضرت علامہ مولانا جناب محمد عبداللہ نقشبندی نظامی خطیب و امام مسجد رحمانیہ یادگیر شریف سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہم تمام لوگوں کے سامنے آ کر نصیحت فرما کر ہم تمام کی دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں۔